اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ آپ کو اور ہمیں یاد ہے کہ جب کل افطار کی ٹرانسمیشنز کا اختتام ہو رہا تھا تو ہم بات کر رہے تھے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس پر مفتی نجیب صاحب نے اور مفتی محمد زبیر صاحب نے تفصیل سے گفتگو کی اور ہمیں یہ بتایا کہ قرآن کریم دنیا کی سب سے بڑی نعمت، اس نعمت کے تقاضے ہم سے کیا کیا ہیں۔ مثال کے طور پر 3 4 5 جو بڑی باتیں سامنے آئیں وہ یہ کہ قرآن کریم کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ قرآن کریم پر ایمان لایا جائے۔ منزل من اللہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، خالق مخلوق کے معاملات کو زیادہ جانتا ہے۔ مخلوق کے مسائل کے حل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم جیسی نعمت ہمیں دی۔ عقل کی روشنی بہت اچھی چیز ہے، عقل ہونی چاہیے، عقل کا استعمال ہونا چاہیے، لیکن ایک بات جو نکل کر سامنے آئی کہ وہی عقل کو لے کر چلتی ہے، آگے بڑھتی ہے اور بڑھاتی ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالی کی جانب سے اپنے مخصوص بندوں پر نازل کی جاتی ہے تاکہ مخلوق خداوندی اپنی منزل تک پہنچ پائیں۔ خواتین و حضرات، قرآن کریم پر ایمان، قرآن کریم کی تعظیم، پھر تلاوت قرآن کریم، تدبر، قرآن کریم کو حکم مانا جائے کہ قرآن کریم میں جو لکھا ہے، جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اس پر ہمارا ایمان ایسا ہو کہ ہم کبھی بھی قرآن کریم کو اپنے اوپر اپنا سربراہ، اپنا حاکم ماننے سے گریز نہ کریں۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ سورہ مائدہ کی یہ آیات ہمارے سامنے ہیں۔ خواتین و حضرات، دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم قرآن کریم سے وفادار ہیں؟ کیا ہم صاحب قرآن محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے اعمال کے ذریعے، ایک ہوتا ہے اقرار باللسان، دوسری چیز ہوتی ہے تصدیق بالقلب، کیا ہم تصدیق کر رہے ہیں؟ کیا ہم اس ایمان پر جو ایمان الحمدللہ ہم صاحب ایمان ہیں، ہم آخری امت ہیں، ہماری جان، ہماری مال، ہمارا سب کچھ قربان ہے اللہ کے نام پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر، لیکن کیا ہم قرآن کریم سے وفاداری کر رہے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم سے تمسک کی توفیق عطا فرمائے۔ خواتین و حضرات، تفصیل سے بات کریں گے اور آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ قرآن کریم سے قربت کیسے پیدا ہوتی ہے، قرآن کریم کا شغف کیسے آتا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے قرآن کریم کی تعلیم کیسے لی اور قرآن کریم سے کیسے خود کو جوڑ کر رکھا۔ محمد اکبر مالکی صاحب تشریف فرما ہے۔ پہلی وحی، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ تلاوت کا شرف حاصل کریں گے محمد اکبر مالکی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم
الأكرم الذي علم بالقلم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. سبحان الله سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. سبحان الله. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ. جزاک اللہ اکبر مالکی صاحب. خواتین و حضرات، سحر ٹرانسمیشنز کا آغاز ہو چکا ہے. کچھ وقت ہے ہمارے پاس. بریک پہ جانے سے قبل ہم یہ چاہتے ہیں کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت حاصل کریں اسد ایوب صاحب، اور ہم سب سماعتوں کی سعادت حاصل کریں گے، ہماری سماعتوں کو منور کریں گے. محمد اسد ایوب. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت. وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ عالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی. قطاریں لگائے
میں پہلے جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی، وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا، ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ عالی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسد ایوب، خواتین حضرات، اسد ایوب سے مزید ہم نعتیں سنیں گے انشاءاللہ آج ہی اسی پروگرام میں۔ اس وقت ہمیں جانا ہے بریک کی جانب، آتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، جشن رمضان کی خصوصی ٹرانسمیشنز میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ خواتین و حضرات، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، تلاوت قرآن کریم کی سے آغاز ہوا ٹرانسمیشنز کا ہماری۔ اکبر مالکی صاحب قاری قرآن، پاکستان کا بہت معروف، مقبول اور محبوب نام اکبر مالکی، ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد اسد ایوب صاحب۔ ایک نعت ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی، انشاءاللہ ہم مزید نعتیں بھی اسد ایوب سے سنیں گے۔ خواتین و حضرات، ایک اور خوش بختی ہماری، خوش قسمتی ہماری کہ آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں محترم مفتی نذیر احمد خان صاحب۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ بڑے ممنون، بڑے شکر گزار آپ تشریف لائے، اور بہت زمانے کے بعد تشریف لائے ہیں ہمارے ٹرانسمیشنز میں۔ پیام صبح میں بھی آپ مستقل آتے ہیں، لیکن اس بار گیپ ہوا۔ مجھے خوشی زیادہ محسوس ہو رہی ہے کہ ایک طویل عرصے بعد ہم اور آپ بات کریں گے۔ خواتین و حضرات، بنوریا ریسرچ اکیڈمی کے ڈائریکٹر، ممتاز عالم، ممتاز اسکالر، لاتعداد کتابوں کے مصنف محترم مفتی نذیر احمد خان صاحب۔ اس سے پہلے کہ ہم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس پر گفتگو کا آغاز کریں مفتی صاحب سے، خواتین و حضرات میں چاہتا ہوں کہ کوئز، آج سوال کوئز میں رکھوں آپ کی خدمت میں، اور آپ جانتے ہیں کہ جو سوال صبح رکھا جاتا ہے سحری میں، افطار میں قرآن اندازی ہوتی ہے، ہمارے مہمانوں میں سے ایک مہمان سوال اٹھاتے ہیں اور قرآن اندازی میں ایک قرآن اٹھاتے ہیں، اور ہم صحیح جواب بھیجنے والوں میں سے ایک صاحب یا ایک صاحبہ کی خدمت میں کیوں موبائل کی جانب سے ایک موبائل فون پیش کرتے ہیں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ قرآن کریم میں کس گناہ کو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر قرار دیا گیا ہے؟ 3 آپشنز: زکوٰۃ نہ دینا، غیبت کرنا، یا جھوٹ بولنا۔ محترم ناظرین، جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009221343009880 اور 981۔ ہمارا تیسرا فون نمبر 345-27009۔ ان ٹیلی فون نمبرز پر آپ براہ راست کال کر کے مفتی صاحب سے بات بھی کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی مسئلہ ہو دینی حوالے سے، قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا حل آپ کو نہیں مل پا رہا ہو تو ضرور سوال کریں، اپنی علمی کمی کو دور فرمائیں۔ مفتی نذیر صاحب موجود ہیں۔ سرکار، آغاز کرتے ہیں آپ سے۔ جب کل ہم ٹرانسمیشنز کا خاتمہ کر رہے تھے افطار میں، تو مفتی نذیر صاحب، مفتی زبیر صاحب اور مفتی نجیب صاحب بات کر رہے تھے قرآن کریم کے ہم پر حقوق کیا کیا ہیں۔ بہت ساری باتیں ہوئی تھیں۔ میں جوڑتا ہوں اسی بات سے کہ قرآن کریم کا جو پہلا مطالبہ، پہلا حق، وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، احمد و صلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ قرآن کریم کے
اگر ہم خلاصہ بیان کریں تو 5 حقوق ہیں ہم پر. سب سے پہلا حق جو قرآن کا ہے وہ ایمان بالقرآن ہے. ایمان کی تفصیلات ہیں. ایمان باللہ ہے، ایمان بالملائکہ، ایمان بالرسل، ایمان بالکتب. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن اللہ تعالی کی طرف سے نازل ہوئی، یہ ایمان رکھنا کہ یہ منزل من اللہ ہے، اللہ تعالی کی طرف سے نازل کردہ ہے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ ایمان رکھنا یہ ہر مسلمان کا فرض ہے. اس کے بغیر ایمان نامکمل ہے. تو یہ پہلا حق ہے ایمان بالقرآن. اب شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن چونکہ ہے، لہذا حقوق قرآن پر جیسے آپ نے فرمایا کہ بات ہو چکی ہے، تو اب ہم رمضان اور قرآن کا باہم جو تعلق ہے میں چاہ رہا ہوں کہ ہم اس کو سبحان اللہ سبحان اللہ. احادیث مبارکہ ہوں یا قرآن کریم ہو، جہاں رمضان کا ذکر ہے وہاں قرآن کا ذکر ضرور ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اسی طرح انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، شب قدر میں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا. شب قدر یہ بھی رمضان ہی کی ایک رات ہے. رمضان کی رات کی فضیلت کا ذکر ہے تو ساتھ ساتھ قرآن کے نزول کا بھی ذکر ہے. اسی طرح احادیث مبارکہ کے اندر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد. روزہ اور قرآن یہ بندے کے لیے سفارشی بن کے کھڑے ہوں گے. روزہ کہے گا کہ اے رب منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، اے اللہ میں نے اس کو کھانے سے اور حسب چاہت خواہشات سے اس کو روکا دن میں. اور قرآن کہے گا کہ منعتہ النوم باللیل، رات کے وقت میں میں نے اس کو سونے سے روکا. تو اے اللہ اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما لیں. اور دونوں سفارش کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کی سفارشوں کو قبول فرمائیں گے. اللہ اکبر. اب یہاں پہ انیق صاحب جو دیکھنے کی بات ہے کہ رمضان کا مہینہ اور قرآن، رمضان کو یہ بھی ذکر ہے کہ رمضان کو جو اتنی بڑی فضیلت حاصل ہے یہ عام مہینوں پہ اور عام دنوں پہ یہ نزول قرآن کی وجہ سے. ایک یہ دوسرے ساتھ ساتھ جو ایک پیغام ہے وہ یہ کہ قرآن کریم سے اگر استفادہ ہو تو اس کے لیے استفادے کا بہترین ماحول اور بہترین وقت وہ رمضان کا مہینہ ہے. رمضان کا مہینہ اور قیام اللیل، جیسے کہ آپ نے فرمایا مفتی صاحب کہ قرآن سفارش کرے گا کہ اے اللہ تو اس کی مغفرت فرما. قرآن سفارش کرے گا. روزہ سفارش کر رہا ہے. جس کی سفارش قرآن اور روزہ کر دیں اس کی بخشش ایسے نہیں ہو سکتی. مفتی صاحب اس وقت ہمیں جانا ایک بریک کی جانب. خواتین و حضرات بہت اہم نقطہ، بہت اہم بات مفتی صاحب نے اٹھائی، اس پر مزید گفتگو کریں گے. ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک خواتین و حضرات. جشن رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید. بات ہو رہی ہے نزول قرآن کے حوالے سے. رمضان اور قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت، بلکہ سب سے بڑی نعمت جو انسانیت کے نام لکھ دی گئی انسانوں کی فلاح کے لیے. کتنی قربت ہے ہمیں قرآن کریم سے اور کتنی وفاداری ہم قرآن کریم کے ساتھ کر رہے ہیں اور کرتے ہیں. مفتی صاحب نے جو پہلا نقطہ بیان فرمایا وہ یہ کہ ایمان اور تعظیم. قرآن کریم منزل من اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ کلام آیا ہے ہمارے پاس اور یہ وہی خداوندی ہے. اس کے تعلق سے کوئی شک، کوئی ریب دل میں نہیں آنا چاہیے. یہ پہلا تقاضا ہے. ٹھیک ہے مفتی صاحب. اب یہیں سے ہم آگے چلیں گے لیکن آپ کی اجازت سے میں ایک کال لینا چاہ رہا ہوں. ٹھیک. السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی جناب والا کون صاحب کہاں سے؟ جی میں جمیل بول رہا ہوں جی ابو ظبی سے. جناب جمیل صاحب کیا حال ہیں آپ کے؟ جی جی ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. سر کیا سوال؟ جی میرے 2 سوال ہیں. ایک تو یہ سوال ہے کہ صبح سحری کے وقت جو آپ روزہ رکھنے کی نیت کرتے ہیں واب صوم غد نویت من شہر رمضان، جی
میں نے رمضان کے روزے کی نیت کی، اس میں کل کا لفظ کہاں سے آ گیا؟ علماء کرام جو ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے کل کے رمضان کے روزے کی نیت کی۔ بالکل ٹھیک ہے، کل کے روزے کل کا لفظ تو اس میں ہے ہی نہیں ہے کسی جگہ بھی۔ بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال آپ نے کہا تھا 2 سوال ہیں۔ اگر 2 گھر ہیں، ایک میں وہ رہ رہا ہے، دوسرے کی رینوویشن چل رہی ہے جی، تو آیا اس کے اوپر زکوٰۃ دینی پڑے گی دوسرے گھر کے اوپر یا کہ مستثنا ہے؟ دوسرا گھر جو ہے وہ آپ کی ملکیت میں ہے؟ جی جی بس ٹھیک ہے، دوسرا گھر وہ بھی ملکیت میں ہے آپ کی، ٹھیک ہے۔ مفتی صاحب پہلے یہ دونوں سوالات وبصوم میں غد النوے تو میں نے شہر رمضان المبارک نیت کرتے ہیں، یہ بڑا پرانا سوال ہے یہ کہ میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ آپ آج کی بول دیں، کوئی ایسا جی بالکل، یہ آج کی کوئی حدیث کا وہ نہیں ہے، یہ تو یہ جو نیت ہے جی یہ کوئی حدیث کے الفاظ نہیں ہے یا علماء کرام کے دیے ہوئے الفاظ نہیں ہیں، ٹھیک، یہ بس جیسے اعتکاف کی نیت کے لیے عربی کے جملے جو ہیں وہ جیسے ایجاد کر دیے گئے، اسی طرح روزے کی نیت کے لیے بھی یہ الفاظ عام معروف ہیں۔ تو آپ اگر آج کا بولیں گے تو آپ کی نیت ہو جائے گی، اگر زبان سے نہیں بھی بولیں گے دل سے، اصل نیت کا تعلق دل سے ہے۔ اچھا، جب آپ نے دل سے نیت کر لی کہ میں نے جو سحری کی اس کے بعد جو دن آ رہا ہے میں اس کی نیت کرتا ہوں روزے کی، تو آپ کا روزہ ہو جائے گا۔ آج بولیں گے یا کل بولیں گے پھر بھی آپ کا روزہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک بات کی مزید وضاحت میں چاہ رہا ہوں آپ سے کہ روزے کے لیے نیت شرط ہے؟ روزے کے لیے نیت شرط، بالکل نیت شرط ہے، نیت کے بغیر روزہ نہیں ہوگا، نیت کے بغیر روزہ نہیں ہوتا، واضح ہو گئی بات یہ ہے۔ اچھا، دوسرا سوال ان کا یہ تھا کہ ایک مکان میں تو وہ رہتے ہیں، دوسرا مکان وہ رینوویٹ کروا رہے ہیں، وہ رہتے وہ نہیں ہیں لیکن پراپرٹی ان کی ہے، وہ اس کے مالک ہیں، تو زکوٰۃ اس پر بھی دیں گے وہ؟ اگر وہ تجارتی پرپس کے لیے ہے ٹھیک تو پھر تو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ ٹھیک ہے، لیکن تجارتی پرپس کے لیے اس کا مطلب ہے کہ ابھی نہیں ہے وہ؟ اگر نہیں ہے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ اچھا، اگر نہیں ہے، جیسے میرا کوئی پلاٹ ہے یا میری کوئی جائیداد ہے، اگر وہ تجارتی مقصد کے لیے نہیں ہے تو اس پہ پھر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اچھا، نہیں، یہاں پر ایک نقطہ یہ آتا ہے سامنے کہ رکھا تو میں نے اسے تجارتی مرکز کے لیے ہے، تو جو میرے ایسٹس ہیں اس میں تو وہ شامل ہو گیا، بالکل، تو پھر زکوٰۃ تو ہوگی۔ اگر تجارت کے لیے ہے، کیونکہ ایسٹ کے اندر یہ ضروری ہوتا ہے، یعنی زمین کے اندر، پراپرٹی کے اندر، کہ اسے لیا گیا ہو تجارت کے لیے، تو اگر کاروباری مقصد کے تحت اسے رکھا گیا ہے تو پھر اس سے کوئی تعلق نہیں کہ آپ رینوویٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، چونکہ وہ آپ کی ملکیت ہے، ٹھیک ہے، اب اس کے اوپر زکوٰۃ آئے گی۔ لیکن اگر تجارت کے لیے آپ نے اسے نہیں رکھا، صرف جائیداد بنانے کے لیے رکھا ہے، جائیداد بنانے کے لیے، تجارت کے لیے نہیں ہے، تو اس صورت میں اس میں زکوٰۃ نہیں آئے گی، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، خواہ اس گھر میں آپ رہ رہے ہوں یا نہ رہ رہے ہوں، رہ رہے ہوں یا نہیں رہ رہے ہوں۔ ٹھیک، کلیئر ہو گئی یہ بات۔ اگلی کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جناب والا، کون صاحب، کہاں سے؟ میں جی گلزیب بول رہا ہوں، کوئٹہ سے۔ جناب گلزیب صاحب، کیا سوال؟ سوال میرا مفتی صاحب سے یہ ہوگا کہ یہ پگڑی پہ جو دکان لی جاتی ہے، فرض کریں اگر 20 لاکھ روپے پگڑی دے دیتے ہیں اور کرایہ کم ہو جاتا ہے، جی، تو کیا یہ سود میں تو نہیں آئے گا؟ کیا یہ سود میں تو نہیں آئے گا؟ اچھا جی ٹھیک ہے، اچھا سوال۔ پگڑی پر جو چیز آتی ہے لیتے ہیں، سوال آپ سمجھ گئے؟ میں سمجھ گیا۔ سود تو نہیں ہے؟ نہیں، سود نہیں ہے، سود نہیں۔ پگڑی پہ جو عموماً لیا جاتا ہے اس کا میں اصل میں ہر چیز کی دو حیثیتیں ہوتی ہیں یا 2 حصے ہوتے ہیں زمین کے، ایک اس کی ملکیت ہوتی ہے اور ایک اس کا قبضہ ہوتا ہے۔ تو جب میں ایک پلاٹ کا یا ایک جائیداد کا میں مالک ہوں تو مالک ہونے کا مطلب اس کی 2 چیزیں میرے پاس ہیں، اس کا مالک بھی ہوں اور اس کا قابض بھی میں ہوں۔ پگڑی کے ذریعے کیا ہوتا ہے کہ ملکیت نہیں بلکہ قبضے کو فروخت کر دیا جاتا ہے، قبضے کو دائمی طور پر فروخت کر دیا جاتا ہے۔ تو مالک تو اصل ملکیت مالک کے پاس ہوتی ہے اور قبضہ اس کی ملکیت سے نکل کر دائمی طور پر پگڑی پر لینے والے شخص کی ملکیت کے اندر وہ قبضہ چلا جاتا ہے۔ اس کے عوض میں یہ جیسے کہہ رہے ہیں کہ 20 لاکھ روپے دیے تھے تو اس کے عوض میں اس نے 20 لاکھ روپے دے دیے۔ اب چونکہ ملکیت اس کے پاس، قبضہ اس کے پاس، لہذا ایک طریقے سے یہ آپس میں پارٹنر ہو گئے۔ اب یہ جو کرایہ دے رہا ہے یہ کرایہ ملکیت کا دے رہا ہے کیونکہ قبضے کا تو وہ مالک ہے، تو یہ جو کرایہ کم دے رہا ہے یہ اس کی ملکیت کا دے رہا ہے۔ اب یہ ایک الگ سوال ہے
کہ یہ پگڑی پہ لینا دینا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اس کی جو وضاحت ہے یہ میں نے کر دی۔ ٹھیک ہے، پگڑی پہ لینا دینا جائز ہے یا ناجائز ہے یہ الگ بحث ہے، لیکن اس سے قطع نظر یہ بات بالکل طے ہے کہ جو زیادہ پیسے لیے جاتے ہیں پگڑی کی مد میں وہ سود نہیں ہے۔ وہ سود نہیں۔ ٹھیک ہے، کلیئر ہو گئی یہ بات۔ خواتین و حضرات، سلامت رکھے اللہ تعالی ہمارے علماء کو جو ہمارے ذہن سے کنفیوژنز ابہام کو دور کرتے ہیں اور ہماری علمی کمی پوری ہو جاتی ہے۔ اصل چیز ہوتی ہے علم کی جستجو، اور سوال اٹھائیے کیونکہ سوال ہی آدھا علم ہے۔ مفتی صاحب موجود ہیں، قرآن کریم موضوع ہے خاص ہمارا، کیونکہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ آج ہم اس پر بات کر رہے ہیں۔ ایک چھوٹا سا بریک، آتے ہیں بہت جلد۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، جشن رمضان ٹرانسمیشنز میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ بات ہو رہی ہے قرآن کریم کے موضوع پر۔ مفتی نذیر احمد خان صاحب تشریف فرما ہے۔ جہاں گفتگو مفتی صاحب رکی تھی میں چاہتا ہوں وہیں سے گفتگو کا آغاز کیا جائے، لیکن مجھ سے کہا جا رہا ہے کہ میں کچھ کالز لے لوں، آپ کی اجازت؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، جناب بول رہا ہوں۔ کون صاحب؟ بلال لاہور سے بول رہا ہوں جی بلال صاحب۔ اچھا، میری وائف ایسما کی پیشنٹ ہے، تو کیا وہ نیبولائزر لے سکتی ہے روزے کی حالت میں؟ اچھا، آپ کی وائف ایسما کی پیشنٹ ہیں؟ جی جی۔ اور تو وہ نیبولائز اگر کرنا ہو روزے کی دوران تو کیا وہ لے سکتی ہے؟ نیبولائز کر سکتی ہے؟ نیبولائزر کیا وہ لے سکتی ہیں؟ یہ سوال ہم رکھیں گے مفتی صاحب کے سامنے، لیکن چند کالز ہم مزید لے لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب والا، کون صاحب کہاں سے؟ جناب نیک صاحب، میں واہ کینٹ سے شیخ اجاز بول رہا ہوں جناب۔ جناب والا، شیخ صاحب کیا سوال؟ جی میرے بھائی، میرا یہ سوال ہے کہ میری ایک دوست سے بات ہو رہی تھی جی، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ سفر میں جاتے ہیں خریداری کرنے کے لیے تو آپ روزہ نہ رکھ کے جایا کریں۔ اچھا، اور اگر آپ روزہ رکھ کے جاتے ہیں تو اس سے آپ گناہگار ہوتے ہیں، جس طرح کی نماز 2 رکعتیں رہ جاتی ہیں اور پوری نماز کی اجازت نہیں ہے، اچھا، تو آپ روزہ بھی رکھ کے جاتے ہیں تو گناہگار ہوتے ہیں، جبکہ میں روزہ رکھ سکتا ہوں۔ اس اچھا کے متعلق مجھے جواب چاہیے پلیز۔ اچھا، اب مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایک رعایت دے دی ہے کہ سفر میں ہم روزہ چھوڑ سکتے ہیں، تو اس رعایت کو اویل کیوں نہیں کیا جا رہا، اس سے فائدہ کیوں نہیں اٹھایا جا رہا؟ یہ بھی ایک بہت اہم بات ہے، یہ مفتی صاحب کے سامنے رکھیں گے۔ ایک کال اور لے لیتے ہیں کم از کم۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سر کون صاحب؟ محمد اعظم سرگودا سے عرض کر رہا ہوں۔ جناب والا اعظم صاحب کیا سوال؟ جی سوال یہ ہے کہ نابینا حافظ صاحب کے پیچھے نماز تراویح ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اچھا، نابینا حافظ صاحب کے پیچھے تراویح کی نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ یہ تینوں سوالات رکھتے ہیں مفتی صاحب آپ کی خدمت میں۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ نیبولائزر، ایسما، سانس کا مرض، تو وہ جو نیبولائز کیا جاتا ہے تو کیا روزے میں خاتون لے سکتی ہیں؟ دیکھیں، جو ہوا ہوتی ہے جی، اگر وہ ہوا ایسی ہو کہ صاف کر کے، صرف جو مقصود ہو آلے کا وہ یہ کہ صاف ہوا اگر اندر جو ہے وہ بدن تک پہنچایا جائے، اچھا، تو اس آلے سے اس چیز سے، جیسے اکثر جہازوں کے اندر ہوتا ہے، جی، لیکن یہ نیبولائزر جو ہے اس کے اندر وہ ہوا کی صفائی نہیں ہوتی، ساتھ ساتھ دوائی کا انتقال بھی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو چونکہ دوائی منتقل ہو رہی ہے جسم کے اندر، تو یعنی پیٹ کے اندر، تو اس وجہ سے اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ روزہ فاسد ہو جائے گا۔ نیبولائزر کا استعمال جائز نہیں، اور میں نے اصل وجہ بتا دی، اصل وجہ کیونکہ دوا بھی جا رہی ہے اندر۔ جی جی، اگر صرف ہوا ہو، ہوا کی صفائی ہو تو اس سے، لہذا وہ آلہ جس سے ہوا کو صاف کیا جاتا ہے وہ اس کو یعنی لینے سے روزہ متاثر نہیں ہوگا، لیکن جس کے ذریعے سے دوائی کو پہنچایا جائے تو اس سے جو ہے وہ روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ قصر میں روزہ نہیں چھوڑ رہے، وہ جی سفر کر رہے ہیں، روزہ قصر کر سکتے ہیں وہ، لیکن کیا رکھنا روزہ ضروری ہے؟ قصر نماز ہر صورت میں پڑھنی ہے
یہ ہر صورت میں قصر کرنا ہے، یہ نماز کے سلسلے میں ہے۔ اچھا، جہاں تک روزے کا تعلق ہے تو سفر کے دوران روزہ افطار کر سکتے ہیں، افضل یہ کہ روزہ رکھا جائے، افضل یہ ہے کہ روزہ رکھا جائے اگر استطاعت ہو، اگر استطاعت ہو۔ جی۔ اچھا، قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم سفر میں ہو یا مریض ہو تو اس کے بعد روزوں کی تعداد پوری کر لو، تو ایک رعایت تو مل رہی ہے نا، تو اجازت مل رہی ہے، اجازت مل رہی ہے، لیکن ہوائی سفر ہے میرا، مجھے کوئی اثر نہیں پڑتا تو، اور ماحول بھی ہوتا ہے، تو اس وجہ سے مطلب اگر میں رکھنا چاہوں تو میرے لیے افضل یہی ہے۔ لیکن اگر مہم ایسی مہم ہو جیسے جہاد کی مہم ہے، ایسی مہم کے روزہ رکھنے سے میری وہ دینی مہم متاثر ہو سکتی ہو تو اس صورت میں پھر افضل ہے روزہ نہ رکھنا۔ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکے کے لیے، جہاد کے لیے جب تشریف لے جاتے تھے تو باقاعدہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے کہتے تھے کہ روزہ افطار کرو، لیکن عام حالات میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جب سفر میں بھی ہوتے تھے تو روزہ رکھتے تھے۔ بالکل ٹھیک ہے، تو افضل ہے روزہ رکھنا اگر طاقت ہو، اور جہاں تک قصر کا ہر صورت میں قصر کرنا ہے تو وہ صرف نماز کے سلسلے، وہ صرف نماز کی صورت میں ہے۔ اچھا، ایک سوال جو میرے ذہن میں پیدا ہوا، اگر نماز کو بھی قصر نہ کیا جائے، کچھ لوگ نہیں کرتے قصر، وہ کہتے ہیں نماز پوری پڑھ رہے ہیں، تو یہاں عزیمت دکھانی ہے یا رخصت کی رعایت حاصل کرنی ہے؟ دیکھیں، چونکہ اس صورت میں رخصت کے سلسلے میں کہ رخصت ہی کو لینا ہے، یہ احناف کا مسلک ہے۔ اچھا، امام شافعی رحمہ اللہ اور دوسرے جو ائمہ حضرات ہیں وہ نماز کے سلسلے میں بھی عزیمت کو ہی پسند کرتے ہیں، عزیمت کو پسند کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں عزیمت ہے، اگر امام کے پیچھے آپ نماز پڑھتے ہیں تب تو عزیمت ہے، جی ہاں، لیکن اگر اکیلے آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر قصر، تو 2 رکعت نماز پڑھنی ہے پھر آپ۔ ٹھیک ہے، بہت بہتر۔ نابینا حافظ صاحب کا جو سوال ہے، ان کے پیچھے تراویح پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، اس کے جواب میں لوں گا، کچھ کالز مزید لے لیتا ہوں۔ اس کا خلاصہ یہ پڑھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، جواب اس کا یہ ہے کہ اس کے لیے نابینا یا بینا کوئی شرط نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، السلام علیکم۔ جی وعلیکم جناب والا، ذرا زور سے بولیے۔ آپ بہت اچھا پروگرام کر رہے ہیں، اور اللہ قبول کرے۔ حضرات بیٹھے ہیں ان سے ایک سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں جی، کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں اس میں آیات قرآنی پڑھی جاتی ہیں، مگر ہم کو اس کا مطلب نہیں سمجھ آتا ہے، تو ایسے ہوتا ہے کہ امام صاحبان جو ہے نماز کے بعد اس کا تھوڑا ترجمہ اور تفسیر بتائیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ان آیات میں ہمیں کیا میسج ملا۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ نوجوان نماز تو پڑھ رہے ہیں مگر ان کو کچھ پتہ نہیں چلتا۔ بہت اچھی بات ہے، اور آج جو ہمارا موضوع ہے، اور انشاءاللہ یہ موضوع کئی دنوں پر محیط ہوگا، کہ قرآن کریم جو ہم پڑھ رہے ہیں، تلاوت قرآن کریم، تذکیر بہت ضروری ہے، لیکن فہم دین کے لیے قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنا کتنا ضروری ہے، اس بات کا تعلق آپ کے سوال سے بھی ہے۔ مفتی صاحب، ایک کال میں مزید لے لیتا ہوں۔ سوال ویسے بڑا عمدہ ہے، سوال بہت عمدہ ہے، ٹھیک ہے، اس کا جواب بھی ہم آپ سے لیں گے ابھی، لیکن کم از کم ایک کال مزید آپ کی اجازت سے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ جی انیب بھائی، میں شاہد دورانی کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ جی شاہد صاحب۔ جناب، آپ کا ایک تو پروگرام بہت اچھا چل رہا ہے، یہ قرآن پاک کے حوالے سے آپ نے جو وفاداری کی بات کی ہے، جی، اس کے اوپر تو پوری ایک بحث ہو سکتی ہے، اور یہ مفتی صاحب سے میں ایک سوال یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ آنکھ کا اگر کارنیا کا آپریشن ہو، کارنیا چینج ہو، تو اس میں ہر 2 گھنٹے کے بعد ہمیں دوا ڈالنی ہوتی ہے، تو کیا اس میں روزہ رکھا جا سکتا ہے یا؟ جی جی بالکل یہ کہ لیکن وہ جسم کے اندر دوا تو نہیں جا رہی ہے، لیکن وہ حلق کے ذریعے حلق تک پہنچتی ہے، وہ ذائقہ پتہ چلتا ہے۔ اچھا، یعنی اگر دوا آنکھ میں ڈالی جائے تب بھی حلق تک پہنچتی ہے؟ جی یقیناً 100%۔ اچھا، یہ رکھتے ہیں سوال مفتی صاحب کے سوال اصل میں آپ کا یا مائک کا مسئلہ ہے یا جی تھوڑا سا مسئلہ تھا، وہ نہیں آ پا رہی تھی آواز، لیکن سوال سمجھ میں نہیں آیا، میں دہراتا ہوں سوال کو۔ پہلا سوال یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز سمجھ میں نہیں آتی، وہ تو ہو گیا، یہ سوال میں آپ کو ریپیٹ کر دوں گا، لیکن پہلے سوال کا جواب اگر آپ دے دیں تو۔ کون سا سوال؟ کہ نماز ہماری سمجھ میں نہیں آتی، میں اصل میں اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم
پر جب ہم ایمان کی بات کرتے ہیں تو قرآن کریم الفاظ اور معنی دونوں کے مجموعے کا نام ہے. سبحان اللہ. لہذا قرآن کا سمجھنا ہر مسلمان کا فرض ہے. سبحان اللہ. ہر مسلمان کا فرض ہے جی. لہذا جتنی زیادہ یعنی قرآن کا سمجھنے فرض کا مطلب یہ کہ عربی زبان یہ جزو ایمان اور جزو دین ہے. سبحان اللہ. لہذا بچے کو عربی زبان آنی چاہیے. ٹھیک ہے. بجائے اس کے کہ یہ کہا جائے کہ جی نماز سمجھ میں نہیں آتی لہذا ہر نماز کے بعد امام کی ایک ڈیوٹی یہ بھی لگا دیں. تو میرا خیال اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہر اسکول میں عربی زبان کو لازم کر دیا جائے. جس درجے عربی زبان کم سے کم اتنی عربی آنی ضروری ہے کہ ایک بچہ اگر قرآن پڑھے نماز پڑھے تو کم سے کم اس سے یہ سمجھ میں آئے کہ وہ پڑھ کیا رہا. ٹھیک ہے. آئیڈیلی یہی ہونا چاہیے. لیکن اب اس وقت کیا ہے جو زمینی حقائق ہیں وہ یہ کہ عجب یعنی عرب اور عجم میں بڑا فرق آ گیا کیونکہ ان کی زبان تو عربی ہے سمجھ لیتے ہیں وہ. ہم اور ہمارے بچے جب مسجد جائیں اور قرآن کریم پڑھ رہے ہیں سن رہے ہیں نماز میں وہ تو اس کے لیے کیا یہ بہتر نہیں ہے. میں ان کے سوال سے اتفاق کروں گا کہ مولانا حضرات اور ہمارے ائمہ جمعے کے نماز میں تو خطبہ ہوتا ہے بتاتے ہیں دین کی تعلیمات دی جاتی ہیں اور درس ہوتے رہتے ہیں لیکن نماز کے بعد کی مثال کے طور پر میں پڑھ رہا ہوں الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. نہیں تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. یہ مجھے اور دیگر مسلمانوں کو سمجھایا جائے تو کیا ہمارے پیش اماموں کو یعنی آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ مغرب کی نماز ہو مغرب کی نماز میں سورہ رحمان کی تلاوت کی گئی. ٹھیک ہے. عشاء کی نماز میں میں ایک مثال دے رہا ہوں. ٹھیک ہے. یا سورہ رحمان سے کچھ آیتیں پڑھی گئی. عشاء کی نماز میں سورہ واقعہ سے یا سورہ واقعہ پڑھی گئی یا کچھ آیات پڑھی گئی. فجر کی نماز اس کا خلاصہ نہیں پورا ترجمہ. ٹھیک ہے. تو ایک ڈیوٹی یہ لگا دی جائے. ٹھیک ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں آپ ایک کام کرتے ہیں اور میں یہ یہاں یعنی آن ایئر یہ بات کہہ رہا ہوں آپ فجر کی نماز کے بعد روزانہ بیٹھتے ہیں آپ؟ جی بالکل. میں بھی کئی مرتبہ بیٹھا ہوں آپ کی مسجد میں. جی آپ دیتے ہیں مقتدی ہے نا آپ. دیکھیے یہ ہے یہ کتنی اچھی بات یعنی میں آپ کی تعریف کر رہا ہوں کہ جب ہم بیٹھتے ہیں اور آپ کا درس فجر کی نماز کے بعد سنتے ہیں تو نئے نئے نکات سامنے آتے ہیں اور آپ بتاتے ہیں کہ قرآن یہ فرما رہا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے. تو ہر نماز کے بعد اگر 5 منٹ جو آج نماز ہم نے پڑھی ہے اس کے جو خاص نکات ہیں وہ پیش کر دیے جائیں. جس طرح تراویح میں آج بعض جگہوں پر ابھی شجاع الدین شیخ صاحب تشریف لا رہے ہیں وہ بھی اس وقت تراویح کے درمیان یہ عام ہو گیا ہے کہ ہر تراویح کے بعد خلاصہ بیان کیا جائے ہر تراویح کے بعد. کتنی پیاری بات ہے یہ جو تراویح میں نے پڑھی ہے تراویح ابھی اور اس وقت اگر میں نے 4 رکوع پڑھے ہیں یا 8 رکوع پڑھے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ مجھ سے مخاطبت کیا فرما رہا ہے. ہونا چاہیے نا. بس یہ ایک بڑی اچھی بات ہے. یہ جو کالرز ہیں انہوں نے ہمیں بہت اچھی کال یہ کی. اچھا یہ بتا دیجئے کہ آنکھ میں دوا ڈالی جا رہی ہے اور وہ یہ بتاتے ہیں میرے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ آنکھ میں جو دوا ڈالی جا رہی ہے اس کے اثرات حلق تک پہنچ رہے ہیں تو کیا دین اجازت دیتا ہے؟ دیکھیں اس پہ بہت اچھی ریسرچ آئی ہے دارالعلوم کراچی سے المفترات کے نام سے. المفترات کے نام سے بڑی پیاری ریسرچ ہے اور اس پہ تقریباً اب پوری امت مسلمہ کا اتفاق ہو چکا ہے علماء کا اتفاق ہو چکا ہے کہ وہ دوائی یا وہ چیز جو دماغ تک یا پیٹ تک مسامات کے ذریعے جو چیز پہنچتی ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے. ڈائریکٹلی جو چیز پہنچتی ہے اس سے روزہ ٹوٹتا ہے. انڈائریکٹ جو چیز پہنچتی ہے وہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. واضح نہیں ہوئی. میں چاہتا ہوں نیوز بلیٹن کا وقت ہو رہا ہے. واضح نہیں ہوئی تھوڑا سا بہت ضروری ہے ورنہ کنفیوژن کا شکار ہو جائے گا کالر. آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. پرانی کتابوں میں لکھا ہوا یہی ہے کہ ٹوٹ جاتا ہے. لیکن جدید تحقیق یہی ہے سب کا اتفاق ہے اس پہ کہ چونکہ آنکھ میں جو دوائی ڈالی جاتی ہے ٹھیک ہے حلق تک اس کا اثر آتا ہے لیکن وہ مسامات کے ذریعے آتا ہے. اسی طرح کان اور دماغ کے بیچ میں پردہ موجود ہے. اثرات جاتے ہیں لیکن مسامات کے ذریعے جاتے ہیں. لہٰذا کان میں بھی دوائی ڈال سکتے ہیں اور ناک میں بھی. جہاں تک ناک کا تعلق ہے ناک میں چونکہ ڈائریکٹ ہوتا ہے لہٰذا اس سے روزہ ٹوٹ جائے. مفتی صاحب بہت شکریہ بات آپ نے واضح کر دی.
خواتین و حضرات، اس بریک کے دوران ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے ملک کے ممتاز عالم دین، ممتاز اسکالر، صاحب نگاہ محترم شجاع الدین شیخ صاحب نے۔ خوش آمدید کہتا ہوں شیخ صاحب آپ کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا رکھے۔ خواتین و حضرات، جو ذکر ابھی ہو رہا تھا، مفتی نذیر صاحب فرما رہے تھے وہ بات کہ اس اسکالر کے جواب میں کہ جو نماز پڑھائی جا رہی ہے اس نماز کے کیا معنی ہے، کیا مفاہیم ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا مخاطبت کر رہا ہے، اس کے اہم نکات کم از کم ایک خلاصے کی شکل میں ضرور بیان کرنے چاہیے نمازیوں کے سامنے۔ تراویح کے تعلق سے، تراویح کے درمیان پاکستان میں تراویح میں جو قرآن کریم پڑھا گیا اس کی تشریح اور تفسیر کا آغاز کیا ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ نے۔ خواتین و حضرات، ان کے شاگرد خاص محترم شجاع الدین شیخ صاحب اس وقت یہی کام کر کے تشریف لا رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، بات کریں گے، یہی سوال میں رکھوں گا شیخ صاحب کے سامنے، لیکن اس سے پہلے کوئز آپ اور ہم جانتے ہیں کہ سوال ہم رکھتے ہیں آپ کی خدمت میں سحر میں اور افطار میں صحیح جواب بتانے والوں کے مابین ایک قرآن اندازی ہوتی ہے، اور جو صاحب یا صاحبہ صحیح جواب بتاتے ہیں ان کی خدمت میں کیو موبائل کی جانب سے ایک موبائل پیش کیا جاتا ہے۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، قرآن کریم میں کس گناہ کو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر قرار دیا گیا ہے؟ 3 آپشنز: زکوٰۃ نہ دینا، غیبت کرنا یا جھوٹ بولنا۔ درست جواب روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبرز ہیں 009221343 00980 اور 981۔ ہمارا ایک اور نمبر ہے 009221345270009۔ اور اگر آپ ای میل کے ذریعے اپنا درست جواب روانہ فرمانا چاہتے ہیں تو ہمارا ای میل ایڈریس ہے jr@jashn-ramzan@duniatv.tv۔ اگر آپ ایس ایم ایس کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا ایس ایم ایس کا نمبر ہے 3031۔ اس وقت کچھ کالرز شیخ صاحب آپ کی اجازت سے ہم لے لیتے ہیں، اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے، لیکن ہمیں اسد ایوب سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سننی ہے۔ جناب والا السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کون صاحبہ؟ جی سمیہ میں بات کر رہی ہوں لاہور سے۔ جی آپ سے ایک ٹاپک میں نے شیئر کرنا تھا۔ جی ارشاد۔ جی اصل میں یہ طلاق کا مسئلہ ہے، آج کل ایشو یہ ہوا ہے کہ لیڈیز کو طلاق بھی دے دیتے ہیں ان کے ہسبینڈ، اور اس کے بنا پہ بھی وہ گھر بسا کے بیٹھے ہوئے، اس چیز پہ کیا کہا جائے گا؟ دوبارہ کہیے، آپ کا سوال سمجھا نہیں میں۔ طلاق ہو جاتی ہے، دے دیتے ہیں طلاق ہسبینڈ، اور وہ پھر بھی گھر انہوں نے بسایا ہوتا ہے۔ اچھا، یعنی بیوی کو اپنے ساتھ ہی رکھتے ہیں طلاق؟ اچھا اچھا اچھا، طلاق دینے کے باوجود وہ بیوی کو، اچھا یہ کتنا، اور یہ طلاق کی کیا شکلیں ہیں اور کب تک رکھا جا سکتا ہے، اس پر میں چاہتا ہوں ذرا مفتی صاحب سے بات کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم آتے ہیں۔ ایک کال اور لے لوں مفتی صاحب؟ جی 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 السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، جناب والا۔ سر پوچھنا یہ ہے جی تو جو انسان قرآن پاک کی تلاوت صحیح نہ کر سکے، اس کے زیر زبر اس کو سمجھنے میں اس کو مشکلات ہو، وہ صحیح نہ پڑھ سکے، کیا وہ ترجمہ اس کو صحیح آتا ہو، وہ ترجمہ پڑھ لے تو کیا قرآن کریم کا ثواب مل جائے گا؟ اچھا ٹھیک ہے، وہ تو ترجمہ ضرور پڑھے، لیکن اس سے پہلے وہ زیر زبر اور قرآن ٹھیک کرے اپنے، اور قرآن کریم کو صحیح انداز میں تلاوت کرے۔ لیکن اس کے جوابات ہم لیتے ہیں مفتی صاحب سے۔ پہلے سوال کا جواب آپ فرمائیے کہ طلاق دے دی، اب مجھے نہیں پتا یہ طلاق رجعی ہے یا طلاق بائن ہے، اس کے باوجود خاتون گھر میں ہے، طلاق رجی ہو یا طلاق مغلظ ہو یا طلاق بائن ہو، طلاق دے دی، رجوع نہیں کیا اور عدت گزر گئی، تو طلاق کے ذریعے میاں بیوی کا جو رشتہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہو گئے۔ ایک اجنبی مرد کا کسی اجنبی عورت کے ساتھ مستقل رہنا یا عارضی طور پر رہنا یہ شرعاً ناجائز ہے۔ اگر مباشرت بھی ہو تو وہ مباشرت سراسر زنا ہے، تو ظاہر ہے کہ تسلسل کے ساتھ حرام ہو رہا ہے،
حرام عمل ہو رہا ہے، تو اس کی اجازت کیسے دی جائے؟ اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اچھا، دوسرے سوال کا جواب لینے سے قبل میں چاہتا ہوں کہ اسد ایوب صاحب سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سماعت کی سعادت ہم سب حاصل کریں۔ اسد ایوب۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی، میرے آقا نے عزت بچا لی۔ کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی، میرے آقا نے عزت بچا لی۔ فرد عصیان میری مجھ سے لے کر، کالی کملی میں اپنی چھپا لی۔ میری عمر رواں اب ٹھہر جا، اب سفر کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کریم کے حقوق ہم پر کیا ہیں؟ کل بھی گفتگو ہوئی، آپ اس میں شریک تھے، اسی بات کو ہم نے آگے بڑھایا۔ مفتی صاحب نے یہ بات فرمائی کہ پہلا حق قرآن کریم کا یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے، اس کی تعظیم کی جائے، اور یہ ایمان مکمل ہو کہ یہ قرآن کریم اور یہ وحی خداوندی منزل من اللہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ میں کچھ کالرز آپ کو لے لوں آپ کی اجازت سے، اگر آپ کہیں تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ کچھ سوالات بھی ہیں وہ بھی رکھوں آپ کے سامنے۔ ایک سوال جمیل صاحب کا ہی بہت اچھا آیا تھا، اس کا جواب تو دیا نذیر صاحب نے، میں چاہتا ہوں وہ سوال آپ کے سامنے بھی رکھا جائے، بلکہ اس سوال کے ذیل میں آپ کا بھی ذکر ہوا تھا۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کون صاحب؟ جی میں محمد دانش اختاری بات کر رہا ہوں۔ جناب فرمائیے۔ حیدرآباد سے جناب۔ جی فرمائیے۔ میرا خیال ہے کہ جی وہ اصل میں اچھا ایک گزارش ہے آپ سے بڑی مؤدبانہ کہ جب بھی کال کریں ٹی وی کی آواز یا تو بند کر دیجئے یا اتنی آہستہ کر دیں کہ یہاں اس کا جو باؤنس بیک نہ آئے۔ شیخ صاحب، قرآن کریم ہم پڑھتے ہیں اور خاص طور پہ نمازوں میں پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، تو ہمارے ایک کالر ہے جمیل صاحب، انہوں نے یہ سوال کیا تھا کہ ہم نمازوں کے بعد کیوں نہ ہمارے پیش امام نماز میں کیا پڑھا ہے ہم نے اس کا ایک خلاصہ بیان کر دیں، کیونکہ ہمارا تعلق تو عجم سے ہے نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سوال کے حوالے سے مفتی صاحب نے جو کچھ فرمایا تھا اسے مجھے سننے کا موقع میسر آ سکا تھا یہاں جوائن کرنے سے پہلے۔ تو پہلی اصولی بات تو یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مفتی صاحب نے تجویز یہ دی کہ اصولاً عربی زبان پر بھی توجہ ہونی چاہیے، اور ہم اردو بولنے والوں کے لیے آسان ترین اگر کوئی زبان ہے تو وہ عربی زبان ہے، جس سے کہ ہم نے عربی سے بہت زیادہ الفاظ مستعار لیے ہیں۔ تاہم گراؤنڈ ریالٹی اس وقت یہ ہے کہ میجورٹی کو عربی انہوں نے نہیں سیکھی، اور اس کے سیکھنے کے مواقع گو کہ اب بڑھ رہے ہیں، مگر رجحان میں ابھی کمی پائی جاتی۔ تو ان بٹوین ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں؟ اس کی ایک ترتیب، جیسے بعض جگہ یہ سلسلہ ہے مساجد میں فجر کی نماز کے بعد جہاں مفتی صاحب نماز پڑھاتے ہیں، اسی علاقے میں ایک اور ساتھی ہمارے وہ فجر کی نماز پڑھانے کے بعد جتنا قرآن تلاوت کیا جاتا ہے اس کا ترجمہ پیش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کچھ اور علاقوں میں بھی اس کی ترتیب اختیار کی گئی۔
جمعے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق عطا فرمائی کہ سلسلے وار قرآن حکیم کا بیان خطبہ جمعہ اسی پر مبنی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا خطبہ کیا تھا؟ کان یقرأ القرآن ویذکر الناس، ابو داؤد کی روایت، قرآن پڑھتے اور قرآن کے ذریعے تذکیر فرمایا کرتے تھے۔ ایک اور بات جس کی طرف مفتی صاحب نے توجہ دلائی، بلکہ آپ نے توجہ بھی دلائی تھی، کہ نماز تراویح کے بعد جیسے مفتی صاحب کی مسجد میں ہوتا ہے کہ مضامین قرآن حکیم کا خلاصہ بیان کیا جاتا ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ سلسلہ اب بڑھ رہا ہے۔ اب یہ پرنٹ کی صورت میں بھی دستیاب ہے، آڈیو میں بھی دستیاب ہے، ویڈیو میں بھی دستیاب ہے۔ اس تحریک کا ایک بڑا سلسلہ جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا تھا کہ ہمارے استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کیا کہ تراویح میں جتنا قرآن روزانہ پڑھیں گے اس کے بریکس میں اس کا ترجمہ و تشریح بھی بیان کریں۔ یہ وہ تمام کہیے کہ کوششیں ہیں جو بڑی مبارک ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا تعلق رمضان تک محدود نہ رہے، بلکہ جیسے آپ نے کل یا پرسوں بھی یہ بات پیش کی تھی کہ ہم اپنی اولادوں کو قرآن سکھائیں، کوشش کریں کہیں 3 آیات جیسے کہ آپ تجویز دیتے ہیں 5 آیات روزانہ ترجمے کے ساتھ گھروں میں اس کے پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ ہو۔ تو یہ ایک آپ یوں کہیے کہ غیر رسمی انداز سے بھی ایک بڑے پیمانے پر یہ سلسلہ شروع ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی کہ ادارے کے تحت ایک کوشش کی گئی کہ بچوں کے لیے قرآن حکیم کا نصاب ہم نے تیار کیا جو اسکول لائف میں اب انہیں پڑھایا جا رہا ہے، اور 7 سال کے عرصے میں بچے پورے قرآن حکیم کا ترجمہ، تشریح، اس کی مورل لیسنز، اس کی ایکسرسائزز، اس کی کوئز کمپٹیشن سے گزریں گے۔ تو اللہ کرے آج ہم تیسری سحری کے دوران یہ بات کر رہے ہیں، اور رمضان سجایا گیا ہے قرآن حکیم کے لیے کہ اس ماہ مبارک میں ان باتوں سے اللہ کرے کہ یہ تاثیر پیدا ہو کہ 11 مہینے بھی کوئی ترتیب بن سکے، جس کے لیے ہمارے کالر نے ایک تجویز یہ دی ہے کہ کیوں نہ 5 نمازوں کے اندر، خیر 3 نمازوں میں تلاوت ذرا بلند آواز سے ہوتی ہے، پریکٹیکلی اسپیکنگ ہو سکتا ہے کہ وہ جو مغرب اور عشاء اور فجر کی بات کی جا رہی ہے اس میں شاید کچھ محسوس ہو کہ دشواری لگے، تو سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ والی بات ہے، کسی ایک نماز سے جو سلسلہ شروع کیا جائے۔ اور ان قرآن الفجری کانا مشہودہ والی بات ہے کہ فجر کا قرآن تو ویسے ہی اللہ کے ہاں مقبول ہے، تو اگر مساجد میں فجر کے بعد یا کہیں عشاء کے بعد کوئی سلسلے وار سلسلہ شروع کر لیا جائے تو مستقل بنیادوں پر بنیادی پیغام تو قرآن کا بیان ہونا شروع ہو جائے گا۔ پھر اللہ توفیق دے کہ جو حضرات اس طرح زیادہ انکلینیشن رکھتے ہوں ان کو قرآنی عربی سے بھی گزارنے کی کوشش کی جائے، تاکہ جب تلاوت کریں اور سنیں تو فہم قرآن سے وہ استفادہ کر سکیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ ذمہ داری اجتماعی ہے، ایگزیکٹلی تمام کام مسجد پہ نہ چھوڑ دیا جائے کہ ہر کام امام صاحب جو ہوں گے وہ ہر نماز کے بعد بتائیں گے، سمجھائیں گے، قرآن کریم کے قریب کریں گے۔ ماں باپ کی ذمہ داری، اور گھر میں ایک قرآنی ماحول نظر آئے، محسوس ہو کہ دین کو یہاں ترجیحات میں شامل رکھا گیا ہے۔ جی، اس میں نا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، جی، تو گھروں کو آباد کیا جائے قرآن حکیم کے ذریعے۔ مساجد تو آباد ہو ہی جاتی ہیں، دیکھیے نوافل کہاں پسندیدہ ہیں؟ گھروں میں پسندیدہ ہیں، تو مسجد تک محدود نہ کریں قرآن کی سیکھنے سکھانے کے عمل کو، وہ موٹیویشن کا ذریعہ بنے، مگر ایک ایک گھر قرآن کی تعلیم کا مرکز بننا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور گھر کے ساتھ ساتھ ہمارے تعلیمی ادارے، ہر تعلیمی ادارے میں پہلا پیریڈ قرآن کریم کی تعلیمات پر مشتمل ہونا چاہیے۔ انیس صاحب، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان آرٹیکل 37 کیا کہتا ہے؟ گورنمنٹ آف پاکستان کی رسپانسبلٹی ہے کہ یہاں کے لوگوں کے لیے ماحول پرووائڈ کرے کہ جہاں وہ دین نمبر 1 سیکھ سکیں اور 2 دین کے تقاضوں پر عمل کر سکیں۔ یہ تو حکومت کی ذمہ داری، اور پھر یہ تعلیمی اداروں تک محدود نہیں رہے گا، سلسلہ تمام اداروں تک یہ بات جائے گی۔ بالکل ٹھیک ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے، لیکن کیا حکمرانوں کی ترجیحات میں کہیں دین ہے؟ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ کچھ کالرز کو لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جناب والا فرمائیے۔ چلیے، میں نے پچھلی سال بھی ایک کال کی تھی آپ کو، آپ نے ہلو یہ زکوٰۃ کے بارے میں پوچھنا ہے میرے کو۔ جی جی جی، بالکل بالکل فرمائیے۔ میرے پاس ہے 70 لاکھ کی مکان ہے۔ اچھا، وہ کرائے پہ چلتے ہیں، اس سے میرے کو 25,000 روپے ماہانہ کی امکان ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس پہ میں یعنی کہ زکوٰۃ میرے فرض ہے؟ کیوں نہیں فرض ہے؟ یہ جو 25,000 روپے کا مطلب یہ جو ماہانہ ہے کہ سال کے 3 لاکھ ہوئے، اور 3 لاکھ کا مطلب یہ ہے کہ صاحب نصاب آپ ہو گئے۔ لیکن بچت اس پر بات کریں گے، مفتی صاحب اس سلسلے میں ہمیں تعلیم کریں گے کہ کیا کیا جائے۔ 25,000 روپے آپ کو ماہانہ انکم تو ہوتی ہے، لیکن پورے سال گزرنے کے بعد آپ کو کتنا بچ جاتا ہے وہ بھی ہم اس پر بات کریں گے، کیونکہ وہ ایک بہت بڑا ایک دینی مسئلہ ہے۔ اگلی کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ اچھا ٹھیک، ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں بریک کی طرف جانا ہے،
مفتی صاحب جب بریک سے واپس آئیں گے تو یہ سوالات ہم آپ کی خدمت میں رکھیں گے. ایک سوال اور بھی مجھے یاد ہے جو آیا تھا، وہ سوال یہ تھا کہ وہ ایک صاحب جو کالر ہیں وہ قرآن کریم زیر زبر پیش کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے، تو کیا ترجمہ پڑھ لیں اور اس سے ثواب مل جائے گا؟ یہ آپ دونوں حضرات کے سامنے ہم یہ سوال رکھیں گے. خواتین حضرات ایک چھوٹا سا بریک. سحری ٹرانسمیشن جاری ہیں دنیا ٹی وی کی، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ مفتی نذیر صاحب، شجاع الدین شیخ صاحب اور دیگر علماء سے ہم مسلسل قرآن کریم سیکھ رہے ہیں. اور تمسک بالقرآن کا یہ مہینہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس، یہ ہدی للناس ہے، ہدی للمتقین ہے. ہم کیونکہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حصہ ہیں تو ہم پہ ذمہ داری زیادہ عائد ہوتی ہے. آ رہے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک خواتین و حضرات. جشن رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید. کچھ کالرز ہیں ان کو لیتے ہیں، اس کے بعد یہ سوالات رکھتے ہیں مفتی نذیر صاحب کی خدمت میں. جناب والا السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر ساجد بات کر رہا ہوں تتلی علی گجرانوالہ سے. جی ساجد صاحب. اچھا سر میرا سوال یہ ہے کہ جو نا سعودی عرب سے نجائز کالیں کر کے جو پیسے غیر قانونی منگواتے ہیں، لوگوں کا حق کھاتے ہیں، اچھا ان سے سحری کھانا جائز ہے؟ افطاری یا سحری کھانا جائز ہے؟ ہمیں پتا ہے کہ وہ نجائز پیسے لے رہے ہیں، لوگوں کا کھا رہے ہیں. اچھا کوئی بھی کالیں کرتے ہیں باہر جو ہے نا پیسے لینے کے لیے. اچھا ٹھیک ہے، انعام نکلا آپ کا، تو ان کے ہاتھ کا ہم کھانا کھا سکتے ہیں یا ان کا پیسوں میں سے کوئی چیز کھا سکتے ہیں سحری کے لیے، افطاری کے لیے؟ بالکل ٹھیک ہے. سحر اور افطار کیا کسی ایسے شخص کے پاس کیا جا سکتا ہے کہ جس کی آمدنی ناجائز ہو؟ یہ سوال رکھتے ہیں، بلکہ اس کا جواب پہلے دیجیے آپ مفتی صاحب. اس سوال آمدنی ناجائز ہوگی تو اس کے ہاں تو سحر افطار کیا ویسے ہی کھانا کھانا جائز نہیں. اچھا سحر افطار کیا ویسے ہی کھانا ناجائز ہے؟ اگر حرام کی ہے تو بات ہی ختم ہو گئی. بات ہی ختم ہو گئی. اچھا ایک سوال آیا تھا محمد دانی صاحب کا، وہ یہ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کے حوالے سے کہ ان کا مکان 70 لاکھ کا ہے، کرایہ 25,000 روپے مہینہ ہے، کیا وہ صاحب نصاب ہیں؟ اصل میں ان کے پوچھنے کا جو میں مقصد سمجھا ہوں وہ یہ کہ مکان کی ویلیو پہ زکوٰۃ ہوگی یا کہ کرائے پہ زکوٰۃ ہوگی یا دونوں پہ ہوگی. ٹھیک ہے، تو زکوٰۃ جو ہے وہ اس کی ویلیو پہ نہیں ہوگی، ویلیو مستثنا ہے. ٹھیک ہے، زکوٰۃ جو ہوگی وہ کرائے پہ ہوگی. اور کرائے پہ وہ یہ کہ سال کے اختتام پہ اس کے دوسری چیزیں شامل کر کے دوسری چیزیں شامل کر کے اس کے ساتھ کرائے کو بھی شامل کیا جائے. تو کرائے پہ زکوٰۃ ہوگی اور ویلیو پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، اور اس میں بھی دیکھا جائے گا سال کے اختتام پہ کس سال کا اختتام. اگر ہر مہینے کے اینڈ پہ وہ 25,000 ختم ہو جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ سال کے آخر میں اس کے بعد کچھ بچا ہی نہیں ہے تو کیا زکوٰۃ دے. بالکل ٹھیک ہے. شیخ صاحب یہ جو سوال آیا تھا یہ بہت اہم سوال کہ اگر کوئی شخص قرآن کریم کی تلاوت کرنا اس کے لیے محال ہو، زیر زبر پیش کا اس کو خیال رکھنا ممکن نہ ہو اس کے لیے، تو کیا وہ ترجمہ قرآن کریم پڑھ کر وہی ثواب حاصل کر سکتا ہے جو تلاوت قرآن کریم کے بعد ایک قاری کو ملتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن. بڑا دلچسپ سوال ہے اور بڑا اہم سوال ہے. اصل میں دو پہلو ہیں. کل تھانوی صاحب ہمارے ساتھ تھے، وہ بھی اس پر بڑی توجہ دلا رہے تھے کہ تلاوت قرآن ایک مستقل عمل تھا رسول اکرم علیہ السلام کا، اور تعلیم کتاب ایک مستقل علیحدہ عمل تھا رسول اکرم علیہ السلام کا. گو کہ کل ہم نے اس میں جو بات کی تھی وہ انکار سنت کے فتنے کے خلاف بات کی تھی اور سنت کی حجیت پر ہم نے بات کی تھی. آج اس کے تسلسل میں بات سمجھنے کی یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ جو عربی میں ہیں، ہمارا ایمان جس پر بات ہو چکی، ہمارا ایمان ہے کہ بعینی اللہ کے الفاظ ہیں جو جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے قلب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے اور ہم تک منتقل ہوئے. تو قرآن کی تلاوت اپنی جگہ ایک عبادت ہے، اور اگر مجھ میں آپ میں ہم میں کسی میں کمی ہے تو پہلی بات پھر وہ اپریشیٹ کریں گے کہ اس کا احساس تو ہے، اس احساس کو آگے بڑھا کر اس کی اصلاح کی کوشش کی جائے، چاہے عمر 60 برس ہی کیوں نہ ہو جائے. اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بخاری شریف میں کہ جو اٹک اٹک کر قرآن پڑھتا ہے
اس اٹکنے میں بہت سارے پہلو، بعض اوقات وہ زبان کے فرق کی وجہ سے حروف کی ادائیگی صحیح نہیں ہو پاتی، سیکھنے میں دشواری ہو پاتی، عمر زیادہ ہوگی مشکل پیش آ رہی، تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے جو اٹک اٹک کر قرآن پڑھتا اس کو دوہرا ثواب ملے گا، ایک تلاوت کرنے کا ثواب اور ایک جو اٹکنے میں مشقت اٹھانی پڑ رہی ہے اس کا ثواب۔ تو پہلا حصہ سوال کا یہ کہ تلاوت کرنی چاہیے اور تلاوت کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے، جیسے تجوید کے حوالے سے پہلے ہم بات کر چکے ہیں۔ جہاں تک دوسرا حصہ ہے کیا ترجمہ، ہاں ترجمہ پڑھنے میں یہ نیت شامل میں کروں کہ مجھے میرے رب کا پیغام سمجھ آئے اور میں اس کے تقاضوں پر عمل کروں۔ اس نیت کے ساتھ جب میں ترجمہ پڑھوں گا تو مجھے یقین ہے کہ میرا رب مجھے اس کا اجر عطا فرمائے گا، اس سے کہ رب نے کلام ہدایت کے طور پر عطا کیا اور ہدایت کے لیے مجھے سمجھنا ضروری ہے، تو یہ نیت شامل کروں ترجمے میں۔ اور ہاں ترجمہ کافی نہیں، پھر تشریح کی طرف بھی جائیں گے انشاءاللہ، لیکن ترجمے میں یہ نیت رکھوں کہ مجھے فہم لینا ہے تاکہ میں ہدایت حاصل کر کے اس کے تقاضوں پر عمل کر سکوں۔ تو یہ دو علیحدہ علیحدہ باتیں ہیں، دونوں کو ساتھ لے کر چل رہا ہے، مگر دونوں کے اپنے اپنے تقاضے ہیں، اپنے اپنے تقاضے اور اپنے اپنے لیولز ہیں۔ بہتر چیز یہ ہے کہ اگر قرآن کریم کو پڑھنے میں دقت آ رہی ہے تو ان دشواریوں کو دور کیا جائے۔ اصل چیز یہ ہے کہ وہی خداوندی کی تلاوت کی جائے۔ کل بھی ہم نے بات کی تھی آپ کو، اور ہمیں یاد ہوگا کہ کل سحر ٹرانسمیشنز کے اندر خواتین و حضرات، دنیا میں کوئی بھی کسی بھی رسول کا امتی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ وہی کلام پڑھ رہا ہے کہ جو اس کے رسول نے پڑھا، سوائے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ ہم قسم کھا کر یہ بات کہہ سکتے ہیں، حلفاً یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارے رسول نے کلام پڑھا وہی کلام ہم پڑھ رہے ہیں۔ کسی کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہے سوائے امت۔ کتنا بڑا افتخار ہے ہمارے لیے، اللہ اکبر۔ کچھ کالرز۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سر، کیا سوال؟ سر سوال یہ ہے، ہمارا ٹرانسپورٹ کا بزنس ہے جن کی کوئی مالیت تقریباً 50 لاکھ کے راؤنڈ میں ہے۔ اچھا۔ اس سے جو انکم ہمیں آتی ہے وہ ماہانہ خرچ گھر میں استعمال ہو جاتی ہے۔ اب وہ جو 50 لاکھ کی مالیت کا ہمارا کاروبار ہے اس پہ زکوٰۃ بنتی ہے یا نہیں بنتی؟ اچھا، تو زکوٰۃ تو آمدنی پر نہیں بچت پہ ہوتی ہے، یہ بھی ہم رکھیں گے سوال مفتی صاحب کی خدمت میں۔ اگلی کال بھی لے لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی ذرا زور سے بولیے برادر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سر۔ وعلیکم السلام سر، رفیق قاضی میں بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ جی سر۔ سر براہ کرم ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے سر۔ سر صدقہ جو آدمی دیتا ہے جی وہ صدقہ پیسوں کی صورت پر قبول ہوتا ہے یا گوشت وغیرہ ہم دے سکتے ہیں یا ادروائز ہم کسی کو کپڑے دے سکتے ہیں؟ اچھا، اس پر ذرا روشنی ڈالیں کہ بالکل ٹھیک، اللہ تعالیٰ کے پاس کیا نام اس کا ہمارا صدقہ کون سا قبول ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے مفتی صاحب آپ کی خدمت میں۔ سوال پہلا سوال کہ وہ ٹرانسپورٹ کا بزنس 50 لاکھ روپے وہ ہیں ان کے پاس جو لگے ہوئے ہیں، زکوٰۃ تو بچت پہ آتی ہے، جو انکم ہے زکوٰۃ اس پہ آئی، بچت پر آتی ہے۔ سمپل اس کا جواب ہے یہ۔ اچھا، صدقہ جو آدمی دیتا ہے پیسے کی صورت میں وہ تو بڑا اچھا ہے، گوشت کی صورت میں یعنی کوموڈٹی کی شکل میں بھی صدقہ دیا جا سکتا ہے۔ صدقے کا لفظ جب اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں تو عموماً اس سے مالی صدقہ مراد لیا جاتا ہے، لیکن صدقے کا مفہوم بہت عام ہے۔ اچھا، یہ مال کی صورت میں، یہ خدمت کی صورت میں، یہ ہر لحاظ سے آپ کسی انسان کا کوئی بھی فائدے کا کام کریں، چاہے مال کے ذریعے ہو یا عمل کے ذریعے ہو، کسی بھی ذریعے سے وہ صدقہ ہے۔ راستے کا پتھر ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ ایک مسلمان بھائی کو دیکھ کر مسکرانا، مسکراہٹ کے ساتھ استقبال کرنا اس کا، یہ بھی صدقہ ہے۔ کیا تعلیمات کی جا رہی ہیں شجاع صاحب؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کی کئی احادیث ہیں، جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کسی کو خیر کا کلمہ سکھانا یہ بھی صدقہ، کسی کو نیکی کی تعلیم دینا یہ بھی صدقہ، کسی کو بدی سے روک دینا یہ بھی صدقہ، مسکرا کر استقبال کرنا، بات کرنا یہ بھی صدقہ، کسی کا کوئی چلتے ہوئے سامان گر گیا اس کو لوڈ کرا دینا یہ بھی صدقہ۔ اور یہ بڑا خوبصورت لفظ ہے، یہ صدقہ ہے کیا؟
یہ لفظ بنا ہے صدق سے، سچائی. بندے کے ایمان کی سچائی اور صداقت کی علامت ہے صدقہ. بظاہر جب میں مال خرچ کر دیتا ہوں تو میری جیب سے نکل گیا، لیکن میرا یہ ایمان ہے کہ جو آج دے دیا وہ بچ گیا اللہ کے ہاں. جیسے بکری ذبح ہوئی اللہ کے رسول علیہ السلام کے گھر میں، تو ہم عائشہ سے آپ پوچھتے ہیں کہ کیا بچا، تو کہتی ہیں کہ وہ 10 کا گوشت بچا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ نہیں، جو دے دیا وہ بچ گیا. دی بینک آف اللہ انلمیٹڈ میں ڈپازٹ ہو گیا. دی بینک آف اللہ انلمیٹڈ میں ڈپازٹ ہو گیا. جو دے دیا وہ بچ گیا، اور جو بچ گیا وہ خرچ ہو گیا، وہ تو ہم نے استعمال کرنا ہے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اور جو اللہ کی راہ میں دے دیا وہ اللہ کے ہاں ڈپازٹ ہو گیا. تو یہ صدقہ اس صداقت ایمان کی علامت بنتا ہے. پھر ہر خیر، ہر نیکی صدقے کی ذیل میں شامل ہو جاتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور اس ذیل میں 2-3 باتیں ہیں کہ مسکراہٹ کے ساتھ استقبال کرنا، کسی کی بات کو پورا سننا. شیخ صاحب اور مفتی صاحب، کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی پوری حیات مبارکہ میں کیا کوئی ایک موقع بھی ایسا ہے کہ آپ نے کسی بھی شخص کی بات کو پورا نہ سنا ہو؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کے کئی صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب ہم اللہ کے رسول سے گفتگو کرتے تو آپ ہمیں اس طرح دیکھتے کہ شاید ساری دنیا میں ہم سے زیادہ آپ کے نزدیک کوئی محبوب نہیں ہے. اتنی توجہ. خواتین و حضرات، یہ صرف گفتگو برائے گفتگو نہیں، یہ گفتگو سننے کے بعد عمل کا تقاضا کرتی ہے. اور رمضان کا مہینہ ہمیں دین سے، ہمیں قرآن کریم سے اور اسوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہونے کی دعوت دیتا ہے. اس وقت بریک کی طرف جا رہے ہیں، واپس آئیں گے، سوالات رکھیں گے، آپ کی کالز لیں گے اور پوچھیں گے کہ ہم تمسک بالقرآن، رجوع الی القرآن، اس طرف کس طرح مائل ہو سکتے ہیں اور دین کا شغف ہمارے اندر کیسے پیدا ہو سکتا ہے. ایک بریک کی جانب. محترم خواتین و حضرات، دنیا ٹی وی کی جانب سے سحر ٹرانسمیشنز میں ایک بار پھر خوش آمدید. آپ اور ہم جانتے ہیں کہ دنیا ٹی وی نے پورے ماہ مبارک جشن رمضان کے سلسلے میں افطار اور سحر کی ٹرانسمیشنز کا اہتمام کیا ہے. ملک بھر کے جید علماء تشریف لائیں گے، نعت خواں تشریف لائیں گے، قاری قرآن موجود ہیں. ہم دین سے قریب ہونے کی کوشش کرتے رہیں گے اور قرآن کریم کو سیکھتے رہیں گے اپنے جید علماء کی صحبت میں. خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں اور اگلے سوالات رکھوں اپنے معزز مہمانوں کی خدمت میں، کوئز کمپٹیشن، کوئز کا سوال رکھنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں. اور آپ کو معلوم ہے کہ روزانہ افطار میں قرآن اندازی ہوتی ہے اور ایک صاحب یا صاحبہ کی خدمت میں کیو موبائل کی جانب سے پیش کردہ موبائل سیٹ پیش کیا جاتا ہے ان کی خدمت میں. سوال آج کا، قرآن کریم میں کس گناہ کو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر قرار دیا گیا ہے؟ 3 آپشنز: زکوٰۃ نہ دینا، غیبت کرنا یا جھوٹ بولنا. خواتین و حضرات، درست جواب روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبرز ہیں 009221343000980 اور 981. ہمارا ایک اور فون نمبر نوٹ فرما لیں 0092213452709. اگر آپ ای میل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا ای میل ایڈریس ہے jrjashneramadan@dunyatv.tv. خواتین و حضرات، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے درخواست گزار ہوں محترم محمد اسد ایوب سے. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. حضور
کوئی انتظام ہو جائے حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے حضور ایسا کوئی انتظام ہو سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے میں صرف دیکھ لوں ایک بار بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سلامت رہو اسد، سلامت رہو. خواتین و حضرات، اس وقت ہمیں جانا ہے بریک کی جانب. شیخ صاحب آپ کی طرف آ رہے ہیں اور جوڑ رہے ہیں بات کو اسی موضوع سے جو آج ہمارا موضوع ہے کہ قرآن کریم کے حقوق. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ مفتی نذیر صاحب نے تفصیلی گفتگو فرمائی تھی اس تعلق سے کہ پہلا حق ایمان رکھا جائے منزل من اللہ قرآن کریم، اور کسی شک کو دل میں آنے نہ دیا جائے. ایک تو یہ بات ہوئی ہے. اگلی چیز یہ کہ تلاوت اور اس کی ترتیل ہو. یہ اس پر بھی آپ حضرات بات کر چکے ہیں. قرآن کریم کو حکم مانا جائے. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. ارشاد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس حوالے سے بھی ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور ایک کتابچہ بھی ہے، خطاب بھی ہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق. صرف لسٹ کر دیتا ہوں. نمبر 1 ایمان، نمبر 2 تلاوت، نمبر 3 فہم، نمبر 4 عمل جس پر آپ نے ابھی بات کی، اور نمبر 5 اس کی تبلیغ، اسے دوسروں تک پہنچانا، پھیلانا. ایمان بنیاد ہے اصل میں، اور قرآن پر بھی ایمان رکھنے والوں کو ایمان لانے کا حکم دیتا ہے. عجیب بات ہے. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ. سورہ نساء نمبر 136. اے ایمان والو ایمان لاؤ. عجیب بات ہے، ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل فرمائی. بقیہ تمام حقوق کا انحصار اس بات پر ہے کہ اس کتاب پر دل سے یقین ہے کہ نہیں. جب یہ دل میں یقین پیدا ہوگا تو اس کائنات میں سب سے بڑی نعمت یہ کتاب ہدایت محسوس ہوگی. کیوں؟ باقی ساری باتیں، ساری چیزیں اس وقت نعمت بنتی ہیں جب نعمت ہدایت بندے کے پاس ہو. تو جتنا اس پر یقین ہوگا اتنا تلاوت بھی ہوگی، اتنا فہم کی کوشش بھی ہوگی جس پر ہم نے بات کی تھی. اور اب بات ہو رہی ہے حکم ماننے کے اعتبار سے کہ میں اپنے آپ کو قرآن کے تابع کروں اور اس قرآن کے نفاذ کی اپنی ذات اور اپنے معاشرے اور اپنے نظام کے اندر کوشش کروں. آپ نے جو آیت سنائی ہے سورۃ المائدہ میں، یہ 3 فتاوی اللہ کے ہیں بڑے زوردار قسم کے. من لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون فاولئک هم الظالمون فاولئک هم الفاسقون. جو لوگ اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ کفر کر رہے ہیں،
وہ ظلم اور ظلم شرک کے لیے بھی آتا ہے. سورہ لقمان آیت نمبر 13 ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے. وہی ظلم کر رہے ہیں یعنی شرک کر رہے ہیں، اور وہی فاسقون فسق یعنی نافرمانی کر رہے ہیں. اب دو پہلو سمجھنا ضروری. ایک قرآن کے وہ احکامات ہیں جس کا آپ کی میری انفرادی زندگی سے تعلق ہے، یا وہ احکامات ہیں جن پر آپ اور میں فوراً عمل کر سکتے ہیں. قرآن نماز کا حکم دے، قرآن ماں باپ کے ساتھ اسے سلوک کا حکم دے، بیویوں کے ساتھ اسے سلوک کا حکم دے، بیویوں کو شوہروں کی تابعداری کرنے کا حکم دے، یہ آپ کے میرے دائرے اختیار میں ہے. یہاں تو فوراً عمل ہونا چاہیے. اور پھر قرآن وہ احکامات عطا فرماتا ہے جو اجتماعی زندگی سے متعلق ہیں، جہاں 3 مرتبہ قرآن کہتا ہے ان الحکم الا للہ، حکم کا اختیار اللہ کے لیے ہے. سروری زیبا فقط الذات بے ہمتا کو ہے، حکم راہ ایک وہی باقی بتانے آزری. حکم اللہ کا نافذ ہوگا. یہ خطہ زمین پاکستان ہم نے اسی لیے لیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. ہم نے یہی طے کیا تھا آبجیکٹو ریزولوشن میں، نو لیجسلیشن وڈ بی میڈ ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ سنہ. اس خطہ زمین میں کوئی قرآن و سنت کے خلاف قانون نہیں بنے گا. شیخ صاحب، قرآن کریم کو حکم کیسے مانا جاتا ہے اور کس طرح عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اور اس کے بعد خلافت راشدہ میں اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے کس طرح قرآن کریم کو حکم منوایا، ثابت کروایا، اس پر میں تفصیل سے آپ سے بات کرواؤں گا. خواتین حضرات، یہ بہت اہم بات ہے کہ قرآن کریم پر ہم ایمان تو لاتے ہیں. کون سا گھر ہے، مسلمان گھرانہ کوئی ایک بھی اس کائنات میں نہیں ہوگا کہ جس گھر میں قرآن کریم موجود نہ ہو. ناممکنات میں سے ہے یہ بات. لیکن کیا قرآن کریم کو ہم نے حکم مانا ہے؟ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون کی بات ابھی شیخ صاحب نے فرمائی، فاسقون کی بات، کافرون کی بات. خواتین حضرات، اس پر غور کرنا ہے. مزید گفتگو ہوگی اور انشاءاللہ تعالی چھوٹے سے بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے اور مفتی نذیر صاحب سے ان کی رائے لیں گے اور ان سے سیکھیں گے کہ اللہ تعالی قرآن کریم کو حکم بنانے کے تعلق سے ہمیں کیا ہدایات نازل فرما رہا ہے. ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک خواتین و حضرات. جشن رمضان ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر خوش آمدید. بتایا جاتا ہے کچھ کالرز ہیں ہمارے ساتھ، پہلے کالز لے لیتے ہیں، اس کے بعد پھر آگے بڑھیں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں لاہور سے بات کر رہی ہوں، امبر نام ہے میرا. جی فرمائیے. جی میرا علماء کرام سے سوال یہ تھا کہ کیا زکوٰۃ جو ہے اگر ہم کسی کو دیتے ہیں تو کیا اس کو مطلع کرنا بہت ضروری ہے؟ کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کچھ سفید پوش افراد ہوتے ہیں جن کو زکوٰۃ کا لفظ استعمال کرنے سے جن کی دل آزاری ہوتی ہے. تو کیا ایسا ممکن ہے کہ ہم کسی کو بغیر بتائے جو ہے اس کی ضرورت پوری کر دیں اور وہ زکوٰۃ کی مد میں؟ بہت اچھا سوال ہے، بہت اچھا سوال ہے یہ، اور اس سوال سے بہت سے لوگوں کو فائدہ ہوگا. امبر صاحبہ آپ ہولڈ رکھیے گا، اپنا فون بند نہ کیجیے گا اور آپ اپنا ایڈریس بتا دیجیے گا، کیونکہ یہ سوال اتنا اچھا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اتنے اچھے سوال کرنے کے سلے میں کیوں موبائل کی طرف سے ایک موبائل سیٹ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے. تو آپ اپنا ایڈریس بتا دیجیے گا MCR کو، MCR نوٹ کر لے گا. یہ مفتی صاحب بڑا اچھا سوال، یہ کہ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھئی ہم بتا دیں گے انہیں تو زکوٰۃ لیں گے نہیں، تو کیا طریقہ اپنایا جائے؟ ارشاد. اس کا ہم اچھا جواب دے دیتے ہیں. جی. زکوٰۃ دینے کے لیے نیت ضروری ہے، زکوٰۃ کی نیت ضروری ہے، زکوٰۃ کا کہنا ضروری نہیں ہے. بہت اچھی بات. نیت کر لی، نیت یعنی زکوٰۃ دیتے وقت یہ ضروری ہے کہ یہ جو میں دے رہا ہوں زکوٰۃ کی رقم دے رہا ہوں، کہنا ضروری نہیں ہے. بہت اچھا. آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ رقم ہے، رکھ لیجیے. ٹھیک ہے. اچھا شیخ صاحب، اگر ہم رقم نہ دیں، کوئی تحفے کی شکل میں دے دیں کوئی چیز، تو کیا اس کی اجازت دین دیتا ہے؟ اصل میں یہ سوال بھی بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے، میرے پاس کچھ تحفہ ہوگا تو میں آپ کو پیش کر دوں گا انشاءاللہ تعالی. یہ سوال بھی بہت قیمتی ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی ضرورت کیش کے مقابلے میں کسی شے کی زیادہ ہوتی ہے، ایک چیز، اور بعض اوقات ہم کوئی چیز ہی دینے پر مصر ہوتے ہیں جبکہ ضرورت کیش کی ہوتی ہے. تو ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ کس وقت کسی مستحق کو کس شے کی ضرورت ہے.
اس شے کی فراہمی، وہ اجناس ہوں، وہ گڈس کی صورت میں ہوں، یا اس کو کیش کی ضرورت ہے وہ فراہم کرنا، یہ بھی دین کا ایک تقاضا ہے۔ آج ہمارے پاس جو مال امانت کے طور پر موجود ہے، جو ہم نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے یا ادروائز کسی کی ہیلپ کرنی ہے، اس امانت کو صحیح طور پر ادا کرنا بھی اس کا تقاضا بنتا ہے، تو یقیناً کیش کے علاوہ کسی اور شکل میں بھی دیا جا سکتا ہے۔ اور ایک بات جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ اصل شے ہے نیت کا کرنا، اور ایک اور اہم بات ہے جس کو دیا جا رہا ہے وہ مستحق بھی ہو، اس کا بھی خیال کرنا زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے ضروری، بہت ضروری ہے۔ اچھا، اب دوبارہ چلتے ہیں ہم اسی جانب جس پر گفتگو ہو رہی تھی ہماری، قرآن کریم کے حوالے سے، حکم کے حوالے سے شیخ صاحب نے بہت اہم گفتگو عطا فرمائی۔ مفتی صاحب نے ایک سوال، آپ نے وہ لیزنگ کا بھی کچھ کیا تھا؟ نہیں، وہ سوال ابھی نہیں ہے میرے پاس، وہ میرا ذاتی سوال تھا، تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اچھا کچھ کالرز بتائے جاتے ہیں کہ وہ بھی ہیں اور وہ بھی لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب والا۔ جناب سب سے پہلے تو آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو، اللہ پاک آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، اللہ قبول فرمائے۔ میرا نام ڈاکٹر ماجد اعجاز ہے، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال زکوٰۃ کے حوالے سے ہے۔ جی، میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ جو گاڑیاں آپ کی لیز پر ہیں جی، اور جن کی لیز جو ہے وہ تقریباً کمپلیٹ ہونے والی ہیں، جی جی 10%، 15%، 20% بقایا رہے گا، کیا بات ہے، تو وہ آپ کا ایک ایسٹ ہے جی، اور وہ آپ کی ایک بچت بھی ہے ایک طرح سے، تو کیا اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی؟ بہت اچھا سوال، اور یہ دیکھیے کہ یہ سوال میرے ذہن میں تھا اور میں یہ چاہ رہا تھا کہ میں کسی وقت یہ سوال رکھوں اور آپ نے یہ سوال کر دیا۔ ڈاکٹر صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب، چونکہ اس کار کے یہ مالک ہو چکے اور یہ گاڑی یہ ذاتی استعمال میں ہے، لہذا اب جتنا بھی پرسنٹ باقی ہو یا جتنے پرسنٹ کا بھی یہ مالک ہوا ہے، تو جتنا کچھ ادا کیا اس نے، اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ ذاتی استعمال کی گاڑی ہے اور قبضے میں بھی آ چکی، مالک بھی بن چکی۔ ٹھیک ہے، اچھا، اور خلاصہ کلام یہ کہ جو ذاتی سواری ہوتی ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، جو ذاتی مکان ہوتا ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، جو کپڑے ہم پہنتے ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، استعمال کی چیزوں پر زکوٰۃ نہیں، یہ اصولی بات، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہم ذرا دوبارہ ہم چاہتے ہیں کہ گفتگو قرآن کریم کے حوالے سے، حکم کے حوالے سے، ان الحکم الا للہ، قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے، شیخ صاحب نے اس جانب اشارہ فرمایا تھا، کیا ہم نے اپنی زندگیوں میں قرآن کریم کو حکم کی حیثیت دی ہے؟ بڑا اہم سوال ہے۔ حقوق قرآن میں سب سے پہلے ایمان ہے کہ یہ یقین کرنا کہ یہ جو کتاب ہے یہ عام کسی مخلوق کی کتاب نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے۔ یقین کی مضبوطی سے پھر ظاہر جو جذبہ اٹھتا ہے وہ قرآن کی تلاوت، قرآن کا صحیح پڑھنا، کہ اس لیے کہ یہ الفاظ اللہ کے الفاظ ہیں۔ پھر دوسرے نمبر پہ قرآن کا سمجھنا، قرآن کا پڑھنا، قرآن کا سمجھنا، ان کا پھر ایک لازمی تقاضا ہے اتباع قرآن۔ اتباع قرآن یہ وہذا کتاب مبارک انزلناہ، وہذا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ واتقوا لعلکم ترحمون۔ سبحان اللہ۔ تو اتباع قرآن یعنی اپنی زندگی کو، 24 گھنٹے کی زندگی کو قرآن کے تابع کرنا، انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی ہو، ہر چیز کو قرآن کے تابع کرنا، وہی کے تابع کرنا، یہ مطالبہ ہر ایمان والے سے ہے۔ قرآن کریم میں ایک جگہ نہیں بلکہ بارہا یہ آیا ہے، پیغمبر کی ایک بڑی ذمہ داری جو بتائی گئی وہ یہ، قل انما اتبع ما یوحى الی من ربی وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اسْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ یُوقِنُونَ۔ دوسری جگہ پہ تو یقین رکھنے والوں کے لیے، ایمان رکھنے والوں کے لیے یہ قرآن بصیرت کی باتیں ہیں، یہ رحمت ہے، یہ ہدایت ہے، اور ان کا پھر لازمی جو تقاضا ہے وہ یہ کہ اپنی زندگی کو ہم قرآن کے تابع کر دیں۔ تو قرآن کے تابع کرنا یہ قرآن کے اہم ترین حقوق میں سے۔ سبحان اللہ۔ قرآن اور پھر صاحب قرآن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اطاعت کی بات کی، اتباع کی بات کی۔ قرآن کریم کیا فرما رہا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔
اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دیجئے آپ ان سے کہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ان سے محبت کرے تو یہ آپ کی اتباع کریں. جواباً اللہ ان سے محبت کرے گا. یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع ہمیں محبوب خدا بنا دیتی ہے. ہمارے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک خواتین و حضرات. آخری حصہ آج کی ٹرانسمیشن کا آخری چنک یہ جا رہا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس میں ایک کوئز کا جو سوال ہے آج جو ہم نے رکھا ہے آپ کی خدمت میں اس کو میں ریپیٹ کر دوں اور کچھ سوالات کچھ کالرز کو لیں گے اور پروگرام کا اختتام ہوگا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. آج کا سوال کہ قرآن کریم میں کس گناہ کو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر قرار دیا گیا ہے؟ 3 آپشنز: زکوٰۃ نہ دینا، غیبت کرنا یا جھوٹ بولنا. درست جواب روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبرز 009221343000980 اور 981. ہمارا ای میل ایڈریس ہے jrjashn-ramzan@duniatv.tv. خواتین حضرات اگر آپ ایس ایم ایس کرنا چاہیں تو ہمارا ایس ایم ایس کا نمبر ہے 3031. کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جناب والا کون صاحب کہاں سے؟ سر میں جدہ سے بات کر رہا ہوں وحید احمد. جناب جدہ سے منیر صاحب. جی جی سب ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے. آپ ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے پلیز. سر کیا سوال؟ ہلو. میرا خیال ہے کہ اچھا اگلی کال لے لیتے ہیں. میں نے بار بار ایک گزارش کی ہے آپ کی خدمت میں کہ براہ کرم ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے کیونکہ آپ کی آواز پھر آپ اپنی آواز خود سنتے ہیں اس کے بعد پھر میری بات سنتے ہیں تو اس میں بہت وقت ضائع ہو جاتا ہے. اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. ٹی وی بند کیا ہوا ہے. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کیا سوال؟ میں نوشہرہ سے بول رہا ہوں. جی سر. میرا کوشچن ہے مفتی صاحب سے. جی یہ جو آیت سورہ مائدہ کا 42, 44 اور 46 بتایا ہے کہ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ یا ظالمون. جی جی. تو کیا اس کا مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو اللہ کے حکموں کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ ظالم ہے یا فاسق ہے؟ جی. تو اس سے ہم یہ سمجھ لیں کہ ہماری جو پاکستان کی جوڈیشری ہے وہ بھی کیا اللہ کے حکموں کے مطابق فیصلہ کرتی ہے یا میں اس کو غلط سمجھ رہا ہوں؟ ٹھیک ہے یہ سوال رکھتے ہیں مفتی صاحب کی خدمت. یہ حضرت کے سامنے رکھ دیں زیادہ اچھی تھی. جو بھی سوال جواب دینا جی سورہ مائدہ کی تو پہلے کریکشن کر لیں. سورہ مائدہ کی آیت 44 ہے, 45 ہے, 47 ہے. 2 حصے کر لیں. جو تو یہ سمجھے کہ اللہ کا یہ فیصلہ قابل عمل ہی نہیں معاذ اللہ, بہت توجہ کی ضرورت ہے, اور عقیدے کے طور پر یہ سمجھے کہ یہ حکم ہے ہی نہیں اللہ کا, وہ تو اسلام سے خارج ہو جائے گا. لیکن ہم جو گفتگو کر رہے ہیں وہ عملی اعتبار سے کر رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے احکامات چاہے وہ انفرادی سطح پر ہی کیوں نہ ہو, اللہ کے رسول نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, جس نے جان بوجھ کے نماز ترک کر دی وہ کفر کر چکا. لیکن ہم بے نمازی کا نماز جنازہ پڑھتے ہیں کیونکہ اسے مسلمان سمجھتے ہیں, وہ کلمہ گو ہے, لیکن عملی اعتبار سے وہ طرز عمل کافرانہ اختیار کر رہا ہے. اب اگر عدالت کے ججز ہوں یا پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ممبرز ہوں یا وقت کے حکمران ہوں, اگر وہ اللہ کے احکامات کا نفاذ نہیں کر رہے تو عملاً یہ کافرانہ روش ہے, یہ باغیانہ روش ہے, یہ مشرکانہ طرز عمل ہے. یعنی اللہ تعالیٰ سے نافرمانی ہے. سر نافرمانی نہیں, اللہ کے خلاف بغاوت ہے کہ اللہ کہتا ہے میرا حکم نافذ ہوگا, کوئی بیٹھ کے کہے کہ قانون کسی اور کا نافذ ہوگا, کوئی بیٹھ کے کہے کہ ہم جو چاہیں گے وہ کریں گے, جو چاہیں گے شریعت کے خلاف قانون بنائیں گے. یہ نافرمانی سے بڑھ کر بات ہے کہ اللہ کے اختیار کے مقابلے میں اپنے اختیار کو استعمال کرنا معاذ اللہ, اور اللہ کی شریعت کو ایک طرف رکھ کے جو چاہنا بل پاس کرنا اور جس حکم کو چاہنا نافذ کر دینا, یہ بغاوت ہے خود اللہ. اب یہاں پر جو بغاوت کی آپ نے بات کی, وقت کیونکہ محدود ہے اور بلکہ ختم ہو رہا ہے, یہاں پر کافرون کے معنی نافرمانی کی جگہ آپ بغاوت دے رہے ہیں. اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے. آپ کل بھی ہمارے ساتھ ہوں گے بلکہ روز ہمارے ساتھ ہوں گے. ابا واستکبرا
وَكَانَ مِنَ کافرین، یہ ابلیس کے لیے آ رہا ہے، وہ ابلیس کے لیے اللہ کہتے ہیں سجدہ کر، وہ کہتا ہے میں نہیں کرتا، تو یہ کیا ہے؟ یہ اچھا، یہ لیکن نافرمانی کے معنوں میں مفسرین نے اسے بیان فرمایا ہے، لیکن آپ نے اگلا اسٹیپ کہ یہ بغاوت ہے، کیا ہم ہماری عدلیہ، ہمارے پارلیمنٹیرینز، ہمارے وکلاء، ہمارے اساتذہ، ہمارے اسٹوڈنٹس، ہم یعنی فاتقوا اللہ ما استطعتم کی بات میں کرتا ہوں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا تم میں تقوی اختیار کرنے کی استطاعت ہے. ہم کیا اللہ تعالی کی بغاوت کے مرتکب ہو سکتے ہیں؟ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ شاید ہم نافرمانیاں کر رہے ہوں اور کر رہے ہیں، لیکن ہم میں سے کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے بغاوت نہیں کر سکتا. لیکن میں اس کا جواب آپ سے کل لوں گا، تفصیل سے ہم بات کریں گے. اس وقت خواتین حضرات وقت ختم ہو رہا ہے پروگرام کا، اور ہمیں پروگرام ختم کرنا ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. محترم محمد اسد ایوب. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں، ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں. آتے ہیں بخشوانے گناہوں کو گناہ گار، آتے ہیں بخشوانے گناہوں کو گناہ گار. قسمت بدل رہی ہے محمد کے شہر میں، قسمت بدل رہی ہے محمد کے شہر میں. ایسا لگا کہ سامنے خود آ گئے حضور، ایسا لگا کہ سامنے خود آ گئے حضور. ایک نعت جب پڑھی ہے محمد کے شہر میں،
ایک نعت جب پڑھی ہے محمد کے شہر میں، رخ ہر بشر ہے سوئے مدینہ کیے ہوئے، رخ ہر بشر ہے سوئے مدینہ کیے ہوئے، مخلوق آ رہی ہے محمد کے شہر میں، مخلوق آ رہی ہے محمد کے شہر میں، روشن ہے جس کے نور سے دونوں جہاں ریاض، روشن ہے جس کے نور سے دونوں جہاں ریاض، ایسی شمع جلی ہے محمد کے شہر میں، ایسی شمع جلی ہے محمد کے شہر میں، رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں۔